إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تحسبن الذين غافلا عما يعملون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، قابض ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم. دوستو، آج میرا موضوع ہے مظلوم کی آہ. شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے. آج ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہے. اقتدار، اختیار اور عہدے کے نشے نے تقریباً ہر ایک کو ظالم درندہ بنا دیا ہے. اپنے سے کمزور لوگوں کو ستانا لوگوں کا معمول بن چکا ہے. غریب کے حق کو ہڑپ کر جانا لوگ اپنی بہادری اور کامیابی سمجھنے لگے ہیں. حالانکہ مذہب اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق کو
صحیح سے ادا کریں، اپنے ماتحتوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کریں تاکہ دنیا میں برکت حاصل ہو اور آخرت میں ہماری کامیابی کے لیے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنے زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے قوت کے بلبوتے ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے یہ جان لیں کہ جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے داہنے جانب رب العالمین کی مدد کھڑی ہے اور ایک نہ ایک دن ظالم کو پچھاڑ دے گی۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا اور جس نے بھی ایک دوسرے کو ستایا، جس نے بھی ایک دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشاں بن گیا۔ میری بات آج غور سے سنیں کہ مظلوم کی آہ سے بچیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت کو کامیابی نہ سمجھیں، ایک نہ ایک دن ظالم اپنے برے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ ظَالِمًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَبْخَسُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءً۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ رب العالمین ظالم کے کرتوتوں سے بے خبر ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں ایک وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے، اس ٹائم کے لیے کہ جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور لوگ اپنے سر کو اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے اور ان کی نظریں اپنی طرف بھی نہیں پھریں گی۔ وَلَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ أَفْئِدَةٌ وَقُلُوبُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل حواس باختہ ہوں گے۔ اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا کہ ظالم کتنوں بھی دندناتے پھریں، کتنوں بھی ایک دوسرے پر ظلم کر لیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ ظلم کئی طریقے سے ہوتا ہے، ظلم کرنے والا یہ ظالم ہوتا ہے، اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہو وہ مظلوم ہوتا ہے، اور یہ مظلوم بھی کئی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک مظلوم وہ ہے کہ جس کے عزت پر حملہ کیا جائے۔ عزت ہر ایک کی بڑی محبوب شے ہوا کرتی ہے، اور وہ سب سے قیمتی شے، بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کی عزت اس کو سب سے محبوب چیز ہے، اور وہ مظلوم ہے، اور جب بھی وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا تو ظالم اپنے برے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اور ایک ظلم ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال پر قبضہ جما لے یا کسی کے مال کو ہڑپ کر جائے، چاہے وہ ڈاکہ زنی کر کے، چاہے چوری کر کے، چاہے کسی کے جیب کو کاٹ کر کے۔ اس طریقے سے اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے، اور وہ مظلوم اگر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا دے تو یہ ظالم اپنے برے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک ظلم ایسا ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، کسی کے دکان کو ہڑپ کر لیا جائے، کسی کے پلاٹ کو ہڑپ کر لیا جائے، کسی کے زمین و جائیداد کو ہڑپ کر لیا جائے، اور یہ بھی مظلوم اگر اللہ رب العالمین سے آہ و بکا کر لے تو اللہ اس کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ اور ایک مظلوم اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی کو مارا جائے، کسی کے خون کو بہایا جائے، کسی پر ظلم و ستم کیا جائے، اور یہ بھی مظلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مظلوم جب اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اس کی دعا بھی رائگاں نہیں جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ظالم کچھ بھی کر لے جائے، کسی بھی طریقے سے ظلم کر لے جائے، وہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن اپنے برے انجام کو پہنچ جائے گا۔ مذہب اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم برائی کے ساتھ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، لیکن اگر مظلوم ہے
کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو صاف اجازت دے دی ہے کہ مظلوم آدمی اپنے دکھڑے کو سنا سکتا ہے، مظلوم آدمی اپنی بات کو دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے، مظلوم آدمی اپنی پریشانی کو دوسرے سے بیان کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ رب العالمین برائی کے ساتھ کسی کو یاد کرنے کو پسند نہیں فرماتے مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم کی آہ و بکا اگر وہ کسی کو سنائے گا تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دی ہے، اور اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے۔ یقین مانے، غور کریں اس آیت پر کہ اللہ رب العالمین نے مظلوم کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے دوسرے کو اجازت دے دی ہے کہ دوسرے کو اپنا دکھڑا سنا دے۔ آخر کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ اس کی اعانت کیا جا سکے، تاکہ اس کی مدد کی جا سکے، تاکہ اس کی داد رسی کی جا سکے، تاکہ اس کی ہمت افزائی کی جا سکے، تاکہ وہ بندہ ٹوٹے نہ اور وہ بکھرے نہ، بلکہ وہ اپنے آپ میں کھڑا ہو جائے اور ظلم سہ کر کے بھی اپنے آپ کو توانا محسوس کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب راستے میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، اگر تمہارا راستے پر بیٹھنا ضروری ہے تو 3 کام تم ضرور کرو۔ فرد السلام، سلام کو لوٹاؤ، اگر راہگیر تم کو سلام کرتا ہے تو سلام کو لوٹاؤ۔ وعین المظلوم، اور مظلوم کی اعانت کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ اور وحد السبیل، اور راستے کی رہنمائی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ہے امت مسلمہ کو کہ مظلوم کی اعانت کریں۔ یہ صحابہ کرام کو جو راستے میں بیٹھتے تھے ان صحابہ کرام کو یہ نصیحت کر دی پیارے نبی نے کہ اگر تمہارا بیٹھنا یہاں پر ضروری ہے تو اے میرے اصحاب، تم مظلوم کی مدد کیا کرنا، مظلوم کی داد رسی کرنا، کیونکہ مظلوم بڑا ہی نربس ہو جاتا ہے، بڑا ہی مجبور ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لَنَنْصُرَنَّكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا ننصر ظالما ھذا وکیف ننصر مظلوما، ہم ظالم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن مظلوم کو کیسے مدد کریں؟ ننصر مظلوما، یا مظلوم کی ہم مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاخذ فوق یدی، تم ان کے ہاتھ کو ان کے اوپر سے پکڑ لو۔ مطلب ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، کیونکہ یہ ظالم اگر ظلم سے اس کو روکا نہیں جائے گا، اس کا ہاتھ کو پکڑا نہیں جائے گا تو یہ بہادر بن جائے گا، یہ دلیر ہو جائے گا، اور جب دلیر ہو جائے گا تو لوگوں پر ظلم کرنا یہ نہیں چھوڑے گا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چھوڑے گا تو لوگ مظلوم بنتے چلے جائیں گے، مظلوم لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخذ فوق یدی، تم مظلوم کی اعانت اس طریقے سے کرو کہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو تاکہ وہ دوبارہ ظلم نہ کرے۔ آج کا دور ایسا ہے دوستو کہ ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو ستایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے بندو یہ غور کریں، یہ ظلم جب اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑا جاتا تو یہ بڑا بہادر بن جاتا ہے، اور یہ دنیا گواہ ہے کہ جب ظالموں کے ہاتھ کو پکڑا نہیں گیا اور ظلم ہوتا رہا اور لوگوں نے یہ سوچا کہ فلاں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں کو ستایا جا رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، جب یہ کیفیت آ گئی تو یہ دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پستی چلی گئی، جیسا کہ آج کا دور ہے، جیسا کہ آج کا دور چلتا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی بد دعا سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر میں جایا کرتے تھے تو سفر کی پریشانی سے اور پھر مظلوم کی بد دعا سے اور اپنے اہل و عیال کی برائی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے،
پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو یہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم اتقی دعوت المظلوم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے آپ بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے معاذ تم مظلوم کی بددعا سے بچنا، اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بددعا نکلتی ہے اور آسمان کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ پر پہنچتی ہے، اور جب عرش پر پہنچتی ہے تو رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور فوراً ظالم کو اس کے کردار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ ایک چنگاری ہے جو آسمان کو چیرتے ہوئے پہنچتی ہے، تصعد إلى السماء، یہ چنگاری ہے۔ مظلوم کی بددعا یہ ایک چنگاری ہے، اور غور کریں جب یہ چنگاری چھوٹے گی اور آسمان تک جائے گی، یہ چنگاری کیا ہے؟ یہ اس کی بددعا ہے۔ یہ بددعا جب جائے گی آسمان تک اور وہاں سے جب اس کے لیے آفت وہاں سے آئے گی، تب بتائیے ظالم اس آگ سے وہ بچ سکتا ہے؟ ظالم آگ سے نہیں بچ سکتا کبھی بھی، اور وہ جل کے تاس ناس ہو گئے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ آج امت مسلمہ مظلوم ہو چکی ہے، یہ مسلمان مظلوم ہو چکے ہیں اور اتنے ستائے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ مظلوم جب ہیں تو ان کے لیے ایک آفر یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، رب العالمین سے دعائیں کریں، انشاءاللہ رب العالمین ان کی مدد کریں گے، اور وہ چنگاری جائے گی، پھر وہاں سے جب آئے گی تو ظالم کو تحس ناس کر دے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تحمل إلى الغمام، وقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مظلوم بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا آسمان پر جاتی ہے بادلوں کو چیرتے ہوئے، اور رب العالمین کہتا ہے میری عزت اور میری جلال کی قسم میں اس کو ضرور بدلہ دوں گا، میں ضرور مظلوم کی مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ہمیں دل بارداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین سے امید رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور ظالم اپنے کیے کی سزا پا کر کے رہیں گے۔ اسلامی بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعلیمات دی ہے اور رب العالمین نے جو بتا دیا سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 اور 43 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین ان کے کردار سے غافل ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَبْخَسُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ ان کو اس دن کے لیے مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پترا جائیں گی اور وہ اپنے سر کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پھریں گی اور ان کے دل حواس باختہ ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر ظالم کو تھوڑی سی مہلت دے دی گئی ہے اور ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنے کیے پر شرمندہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کو بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ رب العالمین انہیں مہلت دے رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن آئے گا وہ اپنے کیفر و کردار تک جب پہنچیں گے تو یہ مسلمان کھڑے ہو کر کے وہاں تماشا دیکھیں گے، کھڑے ہو کر کے انہیں وہاں تماشا دیکھیں گے۔ اور میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو دنیا میں رونما ہوئے اور مظلوم نے بددعا کی اور اس دعا کا اثر فوراً ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ مہلت دیتے ہیں، بعد میں ظالم کو پکڑیں گے، اور کبھی کبھی رب العالمین ایسا بھی کیے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ ظالم کو فوراً پکڑ لیے ہیں۔ آپ صحیح بخاری کی روایت دیکھیں،
سعد بن وقاص کی روایت، وہ جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جو تقریباً سارے غزوات میں شریک تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب 3 جھنڈے دیے تو ان میں سے ایک جھنڈا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا، اور جب وہاں کے حاکم مقرر ہوئے تو کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ آپ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو طلب فرمایا اور آپ سے پوچھا، غور کیجیے گا اس کو، آپ سے پوچھا انک یزعمون انک لا تحسن تصلی، یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ آپ بڑھیا سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کو اسی طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذالک الظن بک یا ابا اسحاق، اے ابا اسحاق میرا گمان بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی ہے۔ ابا اسحاق آپ کی کنیت تھی۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر کے آپ اس کے بارے میں چھان بین کریں۔ جب وہ آدمی جاتے ہیں، جانے کے بعد پورے کوفہ والے ساری مسجد میں جاتے ہیں اور سب سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سارے لوگ آپ کے بہتر ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ کے لیے حسن کلام کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اسامہ نام کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نہ غزوات میں شریک ہوتے ہیں، نہ یہ مال کو بڑھیا سے تقسیم کرتے ہیں، نہ لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کسی بھی شخص پر جب اس کے سامنے الزام لگایا جائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، وہ مظلوم ہو جائے گا اور کہنے والا ظالم ہو جائے گا، چاہے اپنے زبان سے ہو، چاہے اپنے ہاتھ سے ہو، چاہے اپنے کردار سے ہو، چاہے جیسے بھی ظلم کرے، لیکن سامنے والا ظالم ہو جائے گا اور جس کے بارے میں کہا جائے گا وہ مظلوم ہو جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہم ان کان عبدک کاذبا وقام ریاء وسمعا، اے رب العالمین اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، فاعتل عمرہ واعتل فقرہ، اے اللہ تو اس کے عمر کو لمبا کر دے، اے اللہ اس کے فقر و فاقہ کو زیادہ کر دے، وعرض الفتن، اے اللہ رب العالمین اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کو قبول فرمایا۔ اس بندے کی عمر لمبی ہو گئی اور اتنی لمبی عمر ہوئی کہ اس کے یہ جو سفید بال ہو گئے یہاں کے اور اس کی آنکھ میں آ گئے، اور اتنا فقر و فاقہ میں مبتلا ہوا کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا اور ایسے فتنے میں مبتلا ہو گیا کہ راستے میں کھڑے ہو کر کے وہ چھیڑا کرتا تھا، بدماشی اور عیاشی کیا کرتا تھا۔ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا کو کیسے قبول فرمایا۔ اللہ کے بندو، اللہ بد دعا فوراً قبول فرما لیتے ہیں، فوراً، اور کبھی کبھی ظالم کو مہلت بھی دیتے ہیں، جیسا کہ ظلم کیا جا رہا ہے خون بہا کر کے، لوگوں کو مار کر کے، ایسے ہی ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر۔ اللہ کے بندو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ٹائم زیادہ ہوتا ہے لیکن سنیں، صحیح بخاری کی روایت یہ بھی ہے کہ نظام الملک کی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلطان شاہ سلجوقی یہ شکار کے لیے گیا اور اس کے پولیس بھی اس کے ساتھ گئے اور ایک بیوہ عورت کی گائے کو وہ مار کے کھا گئے، چٹ کر گئے، اور وہ بیوہ عورت اس گائے کے دودھ سے یتیم بچوں کو پالا کرتی تھی، ان کی کفالت کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ لوگ تو ایسا کر گئے میرے ساتھ اور میں کیا کروں۔ وہ جاتی ہے سلطان کے پاس کہ میں کچھ اس سے کہوں گی اور اس کا بدلہ ہو سکتا ہے مجھے مل جائے۔ ایک پل پر کھڑی ہوتی ہے، پل پر کھڑے ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ سلطان سلجوقی آ رہا ہے، آواز لگاتی ہے، اے بادشاہ رک جاؤ، رب العالمین نے تجھے بادشاہ بنایا ہے۔ نظام الملک کتاب کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں، 686 صفحہ نمبر۔ وہ آواز لگاتی ہے،
اے بادشاہ رک جاؤ، کیا رب العالمین نے تمہیں بادشاہ اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں پر ظلم کرو؟ اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، اور سن لو حساب تم اسی پل پر دینا چاہتے ہو یا پل صراط پر دینا چاہتے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ حساب تم اسی پل پر دینا چاہتے ہو یا پل صراط پر دینا چاہتے ہو؟ سلجوقی اپنے سواری سے اتر جاتا ہے وہیں پہ اور کہتا ہے اے ماں کیا ہوا ہے تیرے ساتھ؟ کس کی ہمت ہے کہ پل صراط پر حساب دے؟ نہیں، اسی وقت حساب دیتا ہوں۔ کہا تیرے پولیس نے ہماری گائے کو کھا گئے، اب کیا کرتا ہے میرے ساتھ؟ بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا ظلم نہیں ہو سکتا، اور ایک گائے کے بدلے سلطان سلجوقی نے اس بیوہ عورت کو 70 گائیں دی، 70 گائیں دی۔ اللہ کے بندو، وہ مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسلمان اپنے آپ کو پہچان کروا لیتے تھے، مسلمان اپنے کام اور کردار سے جانے جاتے تھے، مسلمان اپنے اخلاق اور اپنے فلسفے سے جانے جاتے تھے۔ آج مسلمان اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں اور ایسی حالت میں آ گئے ہیں، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، میں ایک حدیث آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر تھوڑا زیادہ ہو گیا وقت تو مجھے معاف کیجئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ سن لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا من المفلس، صحابہ کرام سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا المفلس من لا درہم ولا متاع، اللہ کا رسول مفلس ہوا ہے جس کے پاس کوئی درہم، دینار، روپیہ، پیسہ نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوۃ، مفلس میری امت میں قیامت کے دن آئے گا نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن وہ آئے گا قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی من حسناته ویؤتی من حسناته، رواہ مسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ، لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے مال کو کھایا ہوگا، کسی کے خون کو بہایا ہوگا اور کسی کو وہ مارا ہوگا، سارے مظلوموں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے سارے مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اس کے اوپر نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن ساری نیکیوں کو اٹھا کر کے جس پر ظلم کیا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم باقی رہ جائیں گے تو مظلوموں کے گناہ کو اٹھا کر اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں، ظلم سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے مر جانا یہ زندگی کی سب سے بڑی شکست ہے، اور آخرت میں رب العالمین اس کا عذاب دے گا، اور ظلم سہتے ہوئے مر جانا یہ زندگی کی جیت ہے، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن کچھ میں بتاتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، میرے اشارے کو سمجھیے گا میرے بھائیو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت و قوت اپنانے کی طاقت رکھتے ہو اتنا طاقت بنا لو اپنی، اگر مظلوم ہو تو دعا کیا کرو ربی انی مغلوب فانتصر، رب العالمین میں مغلوب ہوں میری مدد فرما دے۔ اللہ کے بندو، دونوں صورت میں رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو ظالم نہ بنائے، مظلوم بنا لے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اس میں ہمارے لیے فتح یابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ جو پوائنٹ میں نے آپ کو دیا اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ، مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے یا تو ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔